اچھا، استدلال کی غلطی ایک اور اس طرح بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم اجتماعی تناظر میں آیتوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم نے کسی مقام کے اوپر کسی ایک آیت کو دیکھ لیا، کسی دو آیت کو دیکھا، پھر پلس مائنس ہم نے کیا، از ایکول ٹو آنسر نکال لیا. اب وہ آنسر ضروری نہیں وہ ٹھیک ہو. پہلا اصول بنیادی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی آپ کوئی نتیجہ قرآن پاک سے اخذ کر رہے ہیں تو اجتماعی تناظر قرآن کی آیتوں کا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اگر اجتماعی تناظر آپ کے سامنے نہیں ہے کبھی بھی درست نتیجہ اس کا نکل نہیں سکتا. اور اجتماعی تناظر کسی کے سامنے ہو کسی کے سامنے نہ ہو، اس میں بالکل غلطی کا امکان ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایک محقق ہے یا کوئی بھی ایک شخص ہے وہ نتائج نکالتے ہوئے اجتماعی تناظر سے توجہ نہیں جاتی اس کی. لیکن یہ نقطہ قیمتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. جیسے آج کل بعض حضرات ایسے ہیں جو حضرت جبریل امین کے حوالے سے ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ جبریل روح الامین ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. ہمارے یہاں تو مشہور یہ ہے کہ جبریل روح الامین ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ ملائکہ میں سے تھے. لیکن ایک نظریہ سامنے ایسا آنے لگ جاتا ہے جو قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھے گا اور اس سے استدلال کر کے 2+2=4 کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ نتیجہ یہ نکالیں گے کہ جبریل جو ہے وہ ملائکہ نہیں ہے. اللہ نے کب کہا؟ بلکہ ملائکہ کے ساتھ عطف کر کے اللہ تعالیٰ نے جبریل کا ذکر کیا قرآن پاک میں، ایک مقام پر نہیں کئی جگہوں پر، جو اس بات پر دلیل ہے کہ جبریل جو ہے وہ ملائکہ میں سے نہیں ہے، وہ روح ہے. بس اتنا ہی کہنا چاہیے کہ وہ روح ہیں، لیکن وہ فرشتے تھے، ملائکہ میں سے تھے. یہ ہمیں جملہ نہیں کہنا چاہیے. اب ان کا استدلال کیسا ہے دیکھیے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ قدر آپ پڑھیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اللہ نے فرمایا اس کے اندر ہمارے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہیں، روح الامین فرشتے جبریل. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ملائکہ الگ ذکر کیا، واو حرف عطف کے ساتھ الروح کو ذکر کیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں الروح جو ہے وہ ملائکہ میں سے ہی ہیں. اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے ذکر کیا کہ قرآن پاک جو ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین نازل اتار لاتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو بھیجے ہوئے ہیں وہ روح الامین ہے جو یہ لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے روح الامین کا لفظ ذکر کیا ہے. اب 2+2 صغرا کبرا ملا کے نتائج نکالنا ہے. دیکھیے گا ایک تیسرے مقام پر بھی اللہ نے ذکر کیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اللہ ان کا مولا، جبریل ان کا مولا اور فرشتے ان کے مولا. یہاں بھی اللہ نے جبریل کا لفظ الگ ذکر کیا، ملائکہ کا لفظ الگ ذکر کیا. اب یہ تینوں آیتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دیں. اب ان تینوں آیتوں سے آپ نے ایک نتیجہ مجھے بتانا ہے. نمبر 1، اللہ نے روح کا ذکر ملائکہ سے الگ کیا. دوسری جگہ بھی روح الامین کا اللہ نے ذکر کیا. تیسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل کا ذکر الگ کیا، ملائکہ کا ذکر الگ کیا. از ایکول ٹو نتیجہ کیا نکلا؟ روح الامین جو ہیں کیا وہ ملائکہ میں سے ہیں یا الگ ہیں؟ تو اب آپ کے ذہن میں ظاہر ہے میں نے ایکویشن ہی ایسی بنا دی نا. دیکھیں صغرا کبرا ملانا یعنی دو جملوں کو اس طرح جوڑ دیں کہ پھر تیسرا نتیجہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بآسانی لوگ سمجھ جائیں. اس صغرے کبرے کے اندر ہم لوگ پھنس جاتے ہیں اصل میں. اب جو صغرے کبرے میں نے آپ کو ملا کے دیے ہیں اس سے نتیجہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنزل الملائکۃ والروح اس آیت میں بھی فرشتوں کا ذکر الگ کیا، جبریل روح الامین کا ذکر الگ کیا. اللہ نے انہیں روح الامین کہہ کے خطاب کیا. ایک جگہ قرآن میں روح القدس کہہ کے اللہ نے انہیں خطاب کیا. تیسری جگہ بھی اللہ نے جبریل کا ذکر الگ کیا، فرشتوں کا ذکر الگ کیا. از ایکول ٹو نتیجہ یہ ہے کہ جبریل روح الامین ہے وہ الگ ہیں، ملائکہ الگ ہیں. اب یہ نتیجہ آپ کے ذہن میں آیا. لیکن اس نتیجے میں خامی کیا تھی؟ اصول اپنے جتنے مضبوط کریں گے قرآن کے استدلال میں مزہ بھی اتنا آتا ہے اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ انسان غلطی کہاں کر رہا ہے، اسے استدلال کا شبہ کہاں پڑ گیا. یہ قیمتی چیز اصول پہلا جو میں نے آپ کو سکھایا ذہن میں رکھیں، اجتماعی تناظر ضروری ہوتا ہے. قرآن سے نتیجہ نکالنے کے لیے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک جگہ سے آیت لی، دوسری جگہ سے آیت لی، 2+2 کر کے =4 لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. قرآن پاک میں اس موضوع کا احاطہ کیا جاتا ہے، پھر نتیجہ سامنے آتا ہے. ورنہ قرآن آپس میں کلیش کر جائے گا. جب ہم بغیر اجتماعی تناظر کے نتائج نکالتے ہیں تو پھر قرآن کی آیتیں حل نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے سے کلیشز پیدا ہونے لگ جاتا ہے.
اب اجتماعی تناظر کے اندر میں آپ کے سامنے یہ کچھ آیتیں مزید رکھتا ہوں، پھر دیکھیے گا یہ نتیجہ بدل جائے گا. جو صغرا کبرا ملا کر ابھی نتیجہ نکالا اس میں تبدیلی آ جائے گی. دیکھیے گا اب 3-4 آیتیں میں ذکر کر رہا ہوں. آیت نمبر 1، یہ آیتیں بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اب جو آیتیں میں بیان کر رہا ہوں اس کو وہ بھی دماغ میں بٹھائیں. نمبر 1 سورہ شورى آیت نمبر 51. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. ترجمہ دیکھیں، کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اسے کلام کرے. ہاں 3 طریقے ہیں اللہ نے ذکر کیے. الا وحیا، یا اللہ کی طرف سے براہ راست وحی ہوتی ہے، اس میں میڈیٹر کوئی نہیں ہوتا، براہ راست وحی ہوگی. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے وحی ہوگی. اب اس کی حقیقت شان اللہ ہی جانے. اور تیسرا طریقہ اللہ نے بتایا میڈیٹر ہوتے ہیں. وَيُرْسِلَ رَسُولًا، یا اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کو بیچتے ہیں، کسی کو پیغام رساں بنا کر بیچتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لا کر اس انسان اس بشر تک پہنچاتے ہیں. فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پھر وہ جو میڈیٹر ہوتا ہے، وہ جو رسول ہوتا ہے، وہ اس بشر تک آ کر اللہ کا پیغام دیتا ہے. اس آیت میں واضح طور پر اللہ نے اس میڈیٹر کو جو اللہ کا وحی لا کر کے بشر کو دے گا اسے رسول کہا ہے یا نہیں. اس جملے پہ غور کریں، وَيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجے گا وحی کے لیے. میڈیٹر رسول ہوں گے. فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی رسول ہوتا ہے. فرشتے اللہ کا پیغام بشر تک لا کے دیں گے، پھر بشر اللہ کا پیغام دیگر انسانوں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے ملائکہ میں بھی رسول ہیں، بشر میں بھی رسول ہیں. اب یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیں. اب صغرا کبرے ملائیں. اچھا، اب دوسری آیت میں آپ کو پڑھا. اب چونکہ حضرت روح الامین جبریل، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نازل بہ روح الامین، اللہ کی وحی روح الامین لے کر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ایسے ہی ہے نا، تو یقیناً سی بات ہے یہ رسول ہونے چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ نے خود سورہ شورى میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجیں گے وحی کے ساتھ، وہ انسان کو اور بشر کو جا کے اللہ کا پیغام دیں گے. تو ضروری ہوا روح الامین جو وحی لے کر آ رہے ہیں یہ رسول ہونے چاہیے. اب دوسری آیت دیکھیں، سورہ تکویر میں اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو روح الامین ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ لا کر کے پیغام دیتے ہیں. اللہ اپنے رسولوں سے وحی پہ بیچتا ہے بشر کی طرف. دوسری آیت دیکھیں، روح الامین کو اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوہ، یہ رسول ہیں، کرم والے رسول ہیں، یہ ہے جو وحی لا کر کے دیتے ہیں. 2 چیزیں ہو گئیں. اب تیسری آیت دیکھیں، اب پلس کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ میں اللہ کے میڈیٹر ہوتے ہیں رسول. جبریل کون ہے؟ روح الامین کون ہے؟ وہ ہے رسول. اور تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورہ حج کے اندر، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں سے اپنے رسول چنے ہیں جو پیغام لاتے ہیں بشر تک، جو پیغام لے کر آئیں گے بشر تک، بشر آگے پیغام پہنچائیں گے. اب ان 3 آیتوں کے صغرے کبرے ملائیے گا. اللہ تعالیٰ یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ میڈیٹر سے جو گفتگو کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ وہ رسول ہوتے ہیں. دوسرا اللہ نے روح الامین کو رسول کا. تیسری جگہ اللہ نے فرمایا رسول میں نے فرشتوں میں سے چنے ہوتے ہیں. اب نتیجہ نکالیں، اب جو صغرے کبرے میں نے ملائے ہیں اس سے نتیجہ نکالیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جبریل امین رسول ہیں، رسول میڈیٹر ہوتے ہیں، اور میڈیٹر ملائکہ ہوتے ہیں. تو جبریل امین کون ہوئے؟ ملائکہ ہوئے. دیکھیے صغرا کبرا بدلے گا، نتیجہ بدل جائے گا. اب کیا قرآن میں کلیش ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن میں کلیش تو ہے نہیں. پھر ہم نے صرف کیا کیا تھا، کچھ آیتیں دیکھی تھیں، ہم اس سے نتیجہ نکالنے شروع ہوئے، ہم نے دیگر آیتوں کی طرف توجہ نہیں کی، اس لیے نتیجے میں فرق آ گیا. اب جب جبریل رسول ہیں، رسول فرشتے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ہٹ کر ان کا ذکر کیوں کیا؟ یہ ہے قیمتی بات. دنیا کی ہر زبان کے اندر یاد رکھیے گا، اردو ہو، انگلش ہو، فارسی ہو، اس کے اندر ایک بول چال کے انداز ہیں. قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی کھلی زبان ہے. عربی میں بھی یہ اصول مستعمل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک جنس کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس پوری جنس میں سے جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو سب سے بڑا مقام رکھتا ہے، اس کا ہٹ کر کے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ آگے ہٹ کے ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ پچھلی جنس سے ہے ہی نہیں، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ اس جنس سے اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے، بہت ہی بڑا مقام ہے. اس کو ممتاز کر کے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ عربی کا بھی اصول ہے، اردو کا بھی ہے، انگلش کا بھی ہے، دنیا کی ہر زبان کے اندر یہ اصول اپلائی ہوتا ہے. اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے میں نے ایک پارٹی رکھی، میں نے مہمانوں کو بلایا، جس کے اندر ایک بہت خصوصی مہمان تھا میرا. میں نے اسٹوڈنٹ سے بھی بیان کیا ہوا تھا کہ مثلاً
یار ایک زبردست ایک میرے دوست نے آنا ہے، ان کی بڑی تعریفیں کی ہوئی ہیں. اب میں نے اس دن جس دن یہاں پر پروگرام تھا، میں نے اپنے کسی بچے کو بولا، میں نے کہا بابا مجھے بتاؤ کہ سارے مہمان آ گئے؟ اس نے کہا جی سر سب مہمان آ گئے. اچھا یہ بتا وہ میرا یار بھی آ گیا کہ نہیں؟ وہ یار کا الگ کیوں ذکر کیا؟ ارے جب میں نے ایک کامن بات کر دی تھی کہ کیا سارے مہمان آ گئے، اس نے کہا ہاں آ گئے، اوبیسلی وہ بھی آ گئے ہوں گے، لیکن میں نے اسپیسیفکلی اس کا نام لے کے الگ سے ذکر کیا، حالانکہ اس کا ذکر مہمانوں کے عموم میں بھی تھا، لیکن اس کا مقام الگ تھا، اس کی ویلیو الگ تھی، میں نے اس کو الگ سے ذکر کیا. یہ عربی کا اصول ہے، دنیا کی ہر زبان کا اصول ہے، دنیا کی ہر زبان کا اصول ہے. ہاں جی سارے مہمان آ گئے، مفتی اعظم پاکستان بھی آ گئے. دیکھیں جب سارے مہمان آ گئے تو مفتی اعظم پاکستان بھی مہمان تھے، وہ بھی اس میں آ گئے، لیکن میں نے الگ سے ذکر کیا. اسی طرح عربی کے اندر قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ایک جنس کا ذکر کر کے اس کے بعد خصوصی کسی کا پرٹیکولر ذکر کیا جاتا ہے معرفہ کے طور پہ، تاکہ پتہ چلے ان کا مقام اس جنس میں سب سے اعلیٰ ہے، نرالا ہے. جیسے جبرائیل کا، جیسے میکائیل، ان کا مقام بہت بڑا ہے فرشتوں کے اندر، اللہ نے ان کو الگ سے ذکر بھی کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا تنزل الملائکہ، اس رات لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، روح کوئی الگ نہیں تھے جبریل امین، جبریل امین یہی ہے روح الامین. روح الامین رسول ہے، میڈیٹر، لقول رسول کریم، اور میڈیٹر ملائکہ ہوتے ہیں، اللہ نے تو ذکر کیا. لہذا جبریل ملائکہ ہیں، لیکن ملائکہ میں ان کا مقام بہت بڑا تھا، اس لیے جنس سے ہٹ کر اللہ نے ان کو الگ سے ذکر کیا. اس معنی میں آپ دیکھیں پورا قرآن آپ کو کلیش نہیں کرے گا. اگر آپ یہ نتیجہ نکال دیں کہ روح جو ہے الگ ہیں فرشتے نہیں، قرآن کی ان تینوں آیتوں سے آپ کلیش کریں گے، پھر آپ نتائج نہیں نکال پائیں گے. لہذا پہلا اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اصول ہے بڑا قیمتی، قرآن پاک سے استدلال کرتے ہوئے ہمیشہ اجتماعی تناظر کو مد نظر رکھنا ہے. کبھی بھی بغیر اجتماعی تناظر کے آپ نتائج نکالیں گے ہمیشہ پھنسیں گے. قرآن پاک میں تعارض کروا بیٹھیں گے، آپ کو کل کو کوئی سوال کرے گا یا تو آپ رجوع کر جائیں گے، ورنہ اگر آپ کے اندر پاکستانی جراثیم ہوا تو آپ رجوع کبھی نہیں کریں گے، بلکہ آپ قرآن کی آیتوں کو بدلنا شروع کر دیں گے، کیونکہ پاکستانی رجوع نہیں کر پاتا. اس کے اندر پتہ نہیں کیا ایک عجیب سا اس کے اندر مادہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی کر لی وہ بھائی غلطی پتہ چل جائے ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی، لیکن نہیں، وہ پھر تعویلوں پہ تعویلیں، پھر سچی بات کو بھی گھمانا شروع کر دیتا ہے. یہ عمومی مزاج ہے ہمارا. تو یہ اصول ہے پہلا جس کو ذہن میں رکھیں. باقی انشاءاللہ اصول نمبر 2 ابھی شروع کر